بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ میری آواز بہت ہی پیاری تھی۔ میرے امی ابو اور سب محلے والے مجھ سے نعتیں سنا کرتے تھے۔ میں اپنی دنیا میں گمسم سی رہتی تھی، بہت ہنستی مسکراتی تھی۔ کوکنگ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میرا زیادہ وقت کچن ہی میں گزرتا۔ طرح طرح کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ سب میرے کھانے کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میں اپنی اس دنیا میں بہت خوش تھی۔ ماں باپ کو ہمیشہ میری شادی کی فکر لگی رہتی۔ میرے والدین میرا رشتہ کسی امیر گھرانے میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے ابو ایک چھوٹی سی فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے۔ بس وہ اپنے جیسوں ہی میں میرا رشتہ طے کرنا چاہتے تھے۔ پھر زندگی نے رخ بدلا، ایک رشتہ آیا۔ لڑکا اچھا تھا، نائی کا کام کرتا تھا۔ میرے والدین نے لڑکے کی بنا چھان بین کے میرا رشتہ اس سے طے کر دیا۔ خیر، میں بہت خوش تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ پاکیزہ رشتے ہی میں بندھ رہی تھی۔ خیال تھا ہم سفر کے لیے کھانا بناؤں گی، اس کے سب کام کرنا، اس کا خیال رکھنا، گھر کو سجانا سنوارنا، سب سے محبت سے رہوں گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی روز میں میری شادی ہوگی۔ شادی کے چند دن تو اچھے گزرے، مگر ایک ماہ بعد ہی میرے شوہر کچھ پریشان سے رہنے لگے۔ میری ساس اور میرے شوہر مجھ سے چھپ کر ایک ایک گھنٹہ باتیں کرتے، ساری رات نہ سوتے، پتہ نہیں کچھ سوچتے ہی رہتے۔ میرے پوچھنے پہ کہتے کچھ نہیں، سوچا۔ میں بہت پریشان سی رہنے لگی۔ سسر تو میرے تھے نہیں، ساس سے پوچھتی تو وہ بھی کچھ نہ بتاتی۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں اب تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں حیران تھی، میں ہنسنے لگی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ پریشان تھے۔ کہنے لگے میں مذاق نہیں کر رہا، بس میں تم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ لیکن وہ میری بات کہاں سن رہے تھے۔ مجھے بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری بیوی اور 2 بچے بھی ہیں۔ تمہارے ساتھ شادی بس جلد بازی میں ہو گئی تھی۔ میں اب اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا۔ پہلی بیوی اور بچے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تھوڑا غصے سے بولے، ہاں، اسے طلاق نہیں دی تھی میں نے، ہم کسی بات سے ناراض تھے، اس لیے بس کچھ سال دور رہے، اور آپ سے بھی یہ سچ چھپایا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگا، میں مسکرانے لگی۔ میں نے ان کا بازو پکڑا، میں محبت سے بولی، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا مجھ سے؟ وہ میری پرواہ نہ کرتے ہوئے بولے، میں بس اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے، خدا کے لیے اسے میری غلطی سمجھ کر معاف کر دینا، تم اپنا حق مہر لو اور چلی جاؤ۔ صبح بہت خوش تھی میں، اچانک یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر مجھے کہا، مجھے معاف کر دینا۔ مجھے ایک بار طلاق دی، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، لیکن میری سب چیخیں رائگاں تھی۔ پل بھر میں میری دنیا بدل رہی تھی۔ اس نے مجھے 3 بار طلاق دی اور کہنے لگا کہ یہاں سے چلی جانا، کوئی تماشا نہ کرنا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بس میں مجبور تھا۔ میں بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ میرے سامنے بیڈ پہ کروٹ لیے پڑا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، واسطے دے رہی تھی، کیا کیا نہیں کہا تھا اسے۔ اس کے پاؤں بھی چومے، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، لیکن وہ پتھر دل آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، اور میں ساری رات روتی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی، مجھے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ اس کی ماں کو جب پتا چلا تو وہ بھی خاموش رہی۔
انہوں نے کچھ نہ کہا. مجھے امی ابو واپس لے آئے. میں بالکل خاموش ہو چکی تھی. دن رات سوچوں میں گم رہتی، پھر اپنا دھیان پٹانے کے لیے کچھ سال بعد پڑھائی شروع کر لی. پھر ایک دن میرے تایا ہمارے گھر آئے. میرے ابو سے کہنے لگے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لو. ابو تایا جان کی یہ بات سن کر بہت روئے. بھائی نے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. تایا میرے پاس آئے، کہنے لگے تم میری بیٹی ہو. میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. جس کزن سے شادی ہونی تھی وہ کراچی کام کرتا تھا. اسے ملے بھی کافی سال گزر گئے. میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا. میرا وہ کزن کراچی کام کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر بہت کم آتا تھا. میرے والدین کو اس کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں تھا. وہ کراچی کیا کام کرتا ہے، کب آتا ہے اور کب جاتا ہے. اس بار بھی پہلے کی طرح میرے والدین نے کوئی چھان بین نہ کی. جب وہ آیا نکاح کی رسم ادا ہوئی. میں کمرے میں گئی تو مجھ پہ ایک اور قیامت گزری. رات کے جب 2 بجے وہ کوئی پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا. وہ نفسیاتی ہو چکا تھا، بالکل پاگل. اس سے میرے ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا. وہ اپنی دنیا میں گم تھا. میں ایک بار پھر جہنم میں آ گری تھی. مجھے اس سے ڈر لگنے لگا. ایک رات تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی. میں نے تایا کو آواز دی. تایا اور تائی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے ساتھ ہاتھ جوڑے، بیٹی چپ رہنا، ہماری عزت رکھ لو. ہم تو سمجھے تھے شادی کے بعد یہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوا. میں تو ایک کھلونا بن گئی تھی. مجھے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ باندھ دیا. وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا. تایا تائی کے کہنے پہ میں نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے بھی اور تھوڑا غصہ کر کے بھی، مگر اس پہ میری کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا. وہ چپ کر کے سنتا رہتا، مجھے کبھی جواب تک نہ دیتا. وہ نشے کی اس دلدل میں بری طرح پھنس چکا تھا. میں ساری رات روتی، وہ نشہ کرتا رہتا. اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگا، میں تمہارا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تم طلاق لے لو اور جاؤ. یہ کیا ہو رہا تھا، اس نے بھی مجھے 3 طلاقیں دے دی. میں زور سے چیخی چلائی، رونے لگی. آخر کتنا روتی. تایا تائی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر میرے والدین کو بلایا اور وہ مجھے ایک بار پھر واپس گھر لے گئے. دل تو چاہتا تھا خودکشی کر لوں. ابو میری حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گئے تھے. پھر کہتے میرے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. دھوکہ کسی نے بھی دیا ہو، برباد ہو چکی تھی. آج میں روتی ہوں تو چپ ہو جاتی ہوں. کس پہ یقین کروں، کس کو درد کہوں. اب میرا سودا کیا جا رہا تھا، کیونکہ بیٹی ہوں نہ لڑکی ہوں. ہر دوسرے دن کوئی رشتہ آتا ہے، کبھی کسی بوڑھے کا، کبھی کسی 50 سال کے بے اولاد کا. اب مجھے کوئی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہے. میں امی ابو پہ بوجھ بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی. امی ابو نے ایک 50 سال کا شخص دے کر آئے. مجھے اس کے ساتھ وداع کرنا چاہتے تھے. میں نہیں کرنا چاہتی تھی شادی، لیکن کیا کروں، میرے ماں باپ میرے لیے پریشان رہتے. میں ہمیشہ ڈرتی تھی اب کوئی اور نیا عذاب نہ آ جائے. کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اتنی بے بس ہوتی ہیں. یہ تو صرف ایک لڑکی کی کہانی ہے، خدا جانے اس جیسی کتنی اور بیٹیاں ہیں. مرد کیوں درندہ صفت بن گئے ہیں، معاشرے سے سوال ہے. اور ہاں، میں سب ماں باپ کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو بوجھ مت سمجھو. رشتہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. ایک بار ضرور چھان بین کر لیا کرے، ورنہ کل کو آپ کی بیٹی کو بھی اسی لڑکی کی طرح پچھتانا پڑے گا. کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا. تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے.
کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن؟ اپنے طور طریقے ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت جانتی ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی نہ سوچے، بلکہ اس کے علاج کا سوچے۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ بیوی کو زیادہ سے زیادہ نار کھلایا کرو۔ بیوی ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گی، شوہر چاہے بوڑھا ہو جائے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودود یا کبیر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ محبت ضرور پیدا ہوگی۔